الحمد للہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وجمیع الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. سورہ البقرہ کی آیت کریمہ آیت نمبر 6 اور 7. لفظی ترجمہ. فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، اوپر ان کے، انذرتہم، کہ خواہ آپ ان کو ڈرائیں، نصیحت کریں، خبردار کریں، ام لم، اور کیا نہیں، تنذرہم، آپ ان کو ڈرائیں، نصیحت کریں، خبردار کریں، لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لانے والے. ختمہ، مہر لگا دی، اللہ، اللہ تعالی نے، اللہ، اوپر، قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی، اور اوپر، سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی، اور اوپر، ابصارہم، ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بہت بڑا. سورہ البقرہ کی اس سے پہلے کی 5 آیات میں قرآن کریم کا کتاب ہدایت اور ہر شک اور شبہ سے بالاتر ہونا بیان کرنے کے بعد ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے اس کتاب ہدایت سے پورا فائدہ اٹھایا، جن کو قرآن کی اصطلاح میں مومنین اور متقین کا لقب دیا گیا ہے، اور انہی حضرات کی مخصوص صفات، علامات بھی بیان کی گئی ہیں، یعنی شروع کی 5 آیات میں. اس کے بعد آیت نمبر 6 اور 7 سے لے کر آگے آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے جن لوگوں نے اس کتاب سے، یعنی جنہوں نے ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کیا، بلکہ انکار ہی نہیں کیا بلکہ اناد اور کفر اور انکار ضد سے پیش آئے اور حق کا انکار کیا، یعنی پوری جو ہے 6-7 آیات سے لے کر آخر تک. پھر ان لوگوں میں بھی 2 گروہ تھے. ایک وہ لوگ جنہوں نے کھل کر انکار اور مخالفت کا راستہ اختیار کیا، جن کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں کافر کہا گیا، جن کا ذکر آیت نمبر 6-7 میں ذکر کر کیا گیا. اور دوسرے وہ لوگ جو اپنی اخلاقی پستی اور دنیا کی ذلیل اغراض کی بنا پر یہ بھی جرأت نہ کر سکے کہ اپنے ضمیر کی آواز اور دل عقیدے کو صاف طور پر ظاہر کر دیتے، بلکہ دھوکہ اور فریب کا راستہ اختیار کیا. مسلمانوں سے یہ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن اور اس کی ہدایات کو مانتے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، اور دلوں میں ان کے کفر کا انکار تھا. کفار کی مجلسوں میں جا کر یہ کہتے کہ ہم تمہارے عقیدے پر اور تمہارے ساتھ ہیں. مسلمانوں کو دھوکہ دینے
اور ان کے راز معلوم کرنے کے لیے ہم ان سے ملتے ہیں۔ اس گروہ کا نام قرآن کی اصطلاح میں منافق ہے۔ تو آگے جو آیت نمبر 8 سے لے کر 13 آیات ہیں جو انہی کے بارے میں ذکر ہے، اور پھر اس میں جو 2 آیات ہیں جو ہم نے بھی الحمدللہ پڑھی ہیں جن کا لفظی ترجمہ، تو ان آیات کے اندر ان کھلے کافروں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے کھل کر مخالفت کی اور ضد میں آ کر، اناد میں آ کر، پھر آگے 13 آیاتوں میں منافقین کا ذکر ہے، ان کے متعلق حالات اور علامات کا بیان آگے انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے۔ تو ان تمام آیات کی تفصیل پر یکجائی سے نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم نے سورہ البقرہ کی ابتدائی 20 آیات میں ایک طرف تو چشمہ ہدایت کا پتہ دے دیا کہ وہ قرآن ہے، اور دوسری طرف اقوام عالم کو اس ہدایت کے قبول یا انکار کے میعاد سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک ہدایت یافتہ جن کو مومنین اور متقین کہا جاتا ہے، اور دوسرے ہدایت سے انحراف، انکار کرنے والے جن کو کافر یا منافق کہا جاتا ہے۔ تو پہلی قسم وہ ہیں جن کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم میں طلب کیا گیا۔ سورہ فاتحہ میں دعا مانگی گئی کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر انعام ہوا، تو شروع کی 5 آیات میں تو انہی لوگوں کا ذکر کر دیا گیا۔ اور دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں جن کے راستے سے پناہ مانگی گئی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جو راستے سے جن پر غضب ہوا اور جو راستے سے گمراہ ہو گئے۔ تو قرآن کریم کی اس میں پھر آگے کی آیات کے اندر آیت نمبر 6، 7 سے لے کر 20 تک ان لوگوں کا ذکر کر دیا گیا۔ تو قرآن پاک کی اس تعلیم سے ایک اصولی مسئلہ بھی نکل آیا کہ اقوام عالم کے حصوں یا گروہوں میں ایسی تقسیم جو اصول پر نظر انداز ہو سکے وہ صرف اصولی نظریات ہی کے اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ نسب، وطن، زبان، رنگ اور جغرافیائی حالات ایسی چیزیں نہیں ہیں جن کے اشتراک یا اختلاف سے قوموں کے ٹکڑے کیے جا سکیں۔ تو قرآن کریم کا اس بارے میں واضح فیصلہ بھی سورہ تغابن میں ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم سب کو پیدا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سب کو پیدا کیا، پھر کچھ لوگ تم میں سے مومن اور کچھ کافر ہو گئے۔ اب ان شروع کی 2 آیات میں جو ہم نے پڑھی ہیں الحمدللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 6 اور 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کا ذکر فرمایا جو اپنے انکار اور ضد میں عناد تک پہنچ گئے تھے۔ تو پہلا ذکر کر کے فرمایا کہ ان الذین کفروا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفر پر جم گئے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ سوام علیہم، برابر ایسے لوگوں کے اوپر، انذرتہم، کہ آپ ان کو نصیحت کریں، خبردار کریں، ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اور کیا ان کو نہیں نصیحت کریں وہ ایمان نہیں لانے والے۔ یعنی اس آیت میں ان کفار کا ذکر ہے جو اپنے کفر اور انکار اور ضد اور عناد میں پہنچ گئے تھے، اور اس ضد کی وجہ سے کسی حق بات کو سننے اور روشن دلیل کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں سنت اللہ یہی ہے کہ ان کو ایک سزا اس دنیا میں یہ نقد دی جاتی ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے، کان اور آنکھوں کو حق کو صدق کے قبول کرنے سے بند کر دیا جاتا ہے، ان کا حال حق کے صدق کے بارے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا نہ ان کو سمجھنے کی عقل ہے، نہ دیکھنے کے لیے آنکھیں، نہ سننے کے لیے کان ہیں۔ تو آخر آیت میں ایسی لوگوں کا عذاب عظیم بھی مبتلا ہونا ذکر کیا گیا، اس لیے اگلی بات بھی فرما دی گئی کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوۃ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یعنی جو ذرائع تھے سوچنے سمجھنے کے، حق کو قبول کرنے کے، جب انہوں نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا تو دنیا کے اندر یہ سزا ملی کہ حق کو قبول کرنے کی ان کو توفیق ہی نہ ہوئی،
اسلام کی نعمت سے محروم رہے۔ دنیا میں تو یہ ہوا، اور آخرت میں فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ بات یہ تھی کہ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کو آپ کا ڈرانا صلی اللہ علیہ وسلم یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ بات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین، آخری نبی بنا کر بھیجا، اور آپ کی خواہش بھی یہی تھی کہ سب کے سب لوگ مسلمان ہو جائیں، اور اسی حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوشش بھی فرماتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں نہیں ہے، اور یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، جیسے ابو جہل، ابو لہب، عبداللہ بن ابی سلول، نضر بن حارث وغیرہ۔ ورنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پھر پورا جزیرہ عرب ہی اسلام کے سائے عاطفت میں آ گیا۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں جنہوں نے حق کو قبول نہ کیا۔ اب اس آیت کو دیکھیے، پہلی بات فرمائی کہ ان الذین کفروا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کے معنی، کفر کے معنی یہ ہیں کہ لفظی معنی کفر کے چھپانے کے آتے ہیں۔ کفر کے معنی ناشکری کے بھی آتے ہیں، کہ ناشکری کو بھی اس لیے کفر کہتے ہیں کہ محسن کے احسان کو چھپانا ہے، اور قرآن حدیث کی روشنی میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی چیز کے انکار کا نام بھی کفر ہے۔ مثلا ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے ہیں اور اس کا ثبوت قطعی ہے، یعنی قرآن، اور یقینی ہے، قرآن حدیث سنت سے ثابت ہے، تو ان سب چیزوں کی دل سے تصدیق کرنا اور حق سمجھنا۔ اس لیے جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں سے جن کا ثبوت یقینی اور قطعی ہو، قرآن حدیث سے ثابت ہو، کسی ایک کو بھی حق نہ سمجھے اور اس کی تصدیق نہ کرے تو وہ کافر ہی کہلائے گا۔ پھر دوسری بات اس آیت کریمہ یہ بتائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو آپ کا ڈرانا، یعنی انذرتہم، یا نہ ڈرانا برابر ہے۔ انذرتہم، اس کے معنی ہے کہ ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو، جیسے کہ اس کے مقابلے میں ہے ابشار، بشارت دینا۔ ایسی خبر دینے کو کہتے ہیں جس سے سرور پیدا ہو۔ اردو زبان میں اس کا ترجمہ انذرتہم کا ڈرانے سے کیا جاتا ہے، مگر حقیقت مطلقاً ڈرانے کو انذار نہیں کہتے، بلکہ ایسا ڈرانا جو شفقت اور رحمت کی بنا پر ہو، جیسے اولاد کو آنکھ سے، سانپ بچھو سے اور درندوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ اسی لیے جو ڈاکو، چور، ظالم کسی انسان کو دھمکاتے یا ڈراتے ہیں، اس کو انذار ان لوگوں کو نذیر نہیں کہا جاتا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیت سے نذیر کا لقب دیا جاتا ہے کہ وہ ذرائع شفقت آئندہ آنے والے مصائب سے ڈراتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ السلام کے لیے اس لفظ کو اختیار کرنے میں اس کی ہدایت ہے کہ مصلح اور مبلغ کے لیے، یعنی جو شخص بھی دین کا کام کرتا ہو، لوگوں کی اصلاح کا کام کرتا ہو، تبلیغ کرتا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مخاطب کی خیر خواہی کے ساتھ ہمدردی سے گفتگو کرے، محض ایک کلمہ پہنچا دینا مقصد نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ برابر ایسے لوگوں کے اوپر کہ آپ کو ان کو ڈرانا یا ڈرانا کے برابر ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں اس بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بھی یہ بتلایا گیا کہ یہ ضدی اور انات لوگ، یعنی کفر اور شرک میں جمے ہوئے ہیں، جنہوں نے طے یہ کر لیا ہے کہ کسی صورت میں بھی اسلام قبول نہیں کرنا۔ کفر جو کہ حقیقت کو پہچاننے کے باوجود کفر اور انکار پر جمے ہوئے ہیں،
یا اپنے تکبر اور کجرئی کی بنا پر کسی حق بات کو سننے اور روشن دلائل کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں، ان کی اصلاح اور ایمان کے متعلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوشش کرتے ہیں، یہ ان کے لیے مؤثر ثابت نہ ہوگی، بلکہ آپ کا کوشش کرنا اور نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے۔ اس کی وجہ بھی اگلی آیت میں یہ بتا دی گئی کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وجہ بتلا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے کہ سوچنے سمجھنے کے جتنے راستے تھے وہ سب بند ہیں، اس لیے ان سے اصلاح کی توقع رکھنا درد سری ہے۔ اور کسی چیز پر مہر لگائی جاتی ہے کہ باہر کی کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے، تو ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے کا یہی مطلب ہے کہ ان میں قبول حق کی گنجائش باقی نہیں رہی، اور ان کی اس حالت کو دلوں اور کانوں پر تو مہر کرنے سے تعبیر فرمایا، مگر آنکھوں کے لیے مہر کے بجائے پردہ پڑنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں حکمت ہے کہ دلوں میں آنے والا کوئی مضمون یا کوئی فکر اور خیال کسی ایک سمت سے نہیں آتا، بلکہ ہر طرف سے آ سکتا ہے۔ اسی طرح کانوں میں پہنچنے والی آواز بھی ہر سمت اور جہت سے آ سکتی ہے، اس کی بندش جب ہی ہو سکتی ہے جب ان پر مہر کر دی جائے، باخلاف آنکھوں کے کہ ان کا ادراک صرف ایک ہی سمت یعنی سامنے سے ہو سکتا ہے، جب سامنے پردہ پڑ جائے تو آنکھوں کا ادراک بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ ان دونوں آیتوں سے جو بھی ہم نے پڑھی ہیں سورہ البقرہ کی، ان آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کفر اور ہر گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، مگر بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں مل جاتی ہے، پھر نعوذ باللہ پھر یہ دنیا کی سزا بعض اوقات یہ شکل اختیار کرتی ہے کہ اصلاح حال کی توفیق کی سلب ہو جاتی ہے۔ انسان آخرت کے حساب کتاب سے بے فکر ہو کر اپنی نافرمانیوں اور گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اس کی برائی کا احساس بھی اس کے دل سے جاتا رہتا ہے۔ تو ایسے ہی حال کے متعلق علماء کرام مفسرین رحم اللہ نے فرمایا ہے کہ یعنی گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کر لاتا ہے، اور جس طرح نیکی کا بدلہ بھی نیکی ہوتا ہے تو ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کے لاتی ہے۔ یعنی بعض علماء کرام مفسرین رحم اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ یعنی گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ کے لاتا ہے، جس طرح نیکی کا بدلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کے لاتی ہے، جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جس طرح سفید کپڑے پر ایک سیاہ نقطہ انسان کو برا لگتا ہے، ناگوار نظر آتا ہے، تو پہلے نقطہ گناہ سے بھی انسان کا دل پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے گناہ سے وہ توبہ نہ کی جائے اور دوسرا گناہ کر لیا جائے تو یہ ایک دوسرا نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے، اور اس طرح پھر ہر گناہ پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سیاہی سارے قلب پر محیط ہو جاتی ہے، اور اب اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ نہ وہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے نہ بری چیز کو برا، غرض نیکی اور برائی کا امتیاز اس کے دل سے اڑ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اسی ظلمت اور سیاہی کا نام قرآن کریم میں اس آیت میں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون میں بیان فرمایا۔ ترمذی میں سند صحیح کے ساتھ باروایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اس آیت کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ فرمایا گیا کہ سواء علیہم، برابر ہے ایسے لوگوں کے اوپر کہ آپ ان کو نصیحت کریں یا خبردار کریں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں ازلی کافروں کے متعلق، جن کے متعلق طے ہو چکا تھا کہ کسی صورت میں بھی
بات یہ تھی کہ یہ کافر یہ نہیں تھے کہ یہ نہیں جانتے تھے، کہ وہ جانتے تھے. جیسے یہود نصارہ کے متعلق یہ آتا ہے اہل کتاب کے متعلق کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے باپ اپنے بیٹے کو، یعرفون ابناءہم، یہ قرآن نے ذکر کیا. لیکن پہچاننے کے باوجود مانتے نہیں تھے، جانتے تھے لیکن ایمان نہیں لاتے تھے، قبول نہیں کرتے تھے، حق کا انکار کرتے تھے. اسی طرح ہی مشرکین مکہ، ابو جہل وغیرہ، وہ بھی سمجھتے تھے لیکن ان کو پتہ تھا کہ نبوت اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا، اور پھر نبوت ان کو ضد تھی، انات تھی کہ نبوت انہی کے قبیلے میں کیوں آئی. اسی ضد اور انات میں انہوں نے حق کا انکار کیا اور آخری ٹائم تک کفر پر جمے رہے. تو یہ ایسے کفار کے متعلق یہ آیت تھی. فرمایا کہ یہ ازلی کافروں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح نصیحت کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر قرار دیے گئے، مگر ان کے ساتھ علیہم کی قید لگا کر یہ بتلا دیا گیا کہ یہ برابری کفار کے حق میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو تبلیغ اور تعلیم اور اصلاح حال کی خلق کی کوشش کا ثواب بہرحال ملے گئی. اس لیے پورے قرآن پاک میں، پورے قرآن کریم کی کسی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کو بھی دعوت ایمان دینے سے روکا نہیں گیا. اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دعوت دین اور اصلاح کا کام کرتا ہے، خواہ وہ مؤثر ہو یا نہ ہو، کوئی اس کی بات سنے یا نہ مانے، بہرحال اس کو اپنے عمل کا ثواب ملتا ہے. تو اس لیے یہ آیت کریمہ میں تسلی بھی دی گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو غم ہوتا تھا کہ وہ آپ تو چاہتے یہی تھے کہ میری امت جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والی بن جائے، اسی لیے آپ کوشش فرما. اس طرح بے شمار آیات ہیں جو قرآن پاک میں نازل ہوئیں. جب کفار نے آپ کو مجنون کہا، کفار نے آپ کو جادوگر کہا، تو قرآن اور آپ کی نبوت کا انکار کیا، تو قرآن نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیغمبروں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، اور اوپر بالکل سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ قرآن زبردست غالب حکمت کی طرف سے اتارا گیا. تو اس آیات کے اندر یہ تسلی بھی دی گئی. پھر اس آیت میں جو کفار کے متعلق یہ فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر. تو اس آیت میں اس کا مضمون ہے، اور یہ مہر لگنا بھی کس وجہ سے ہے کہ فرما دیا گیا ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے، جس میں حقیقت وعدہ کر دی گئی ہے کہ ان کی بدعمالیوں اور سرکشی ان کے دلوں کا زنگ بن گیا. اس زنگ کو آیت مذکورہ میں مہر یا پردے کے لفظوں میں تعبیر کیا گیا ہے. اس لیے اس پر یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے ان کے دلوں پر مہر کر دی اور حواس کو معاف کر دیا تو یہ اپنے کفر میں معذور ہو گئے، پھر ان کو عذاب کیسا؟ یہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کی شرارت اور انات کے باختیار خود ہی اپنی استعداد انہوں نے برباد کر لی ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھیں، دل دیا تھا، آنکھیں دی تھی، کان دی تھی، آنکھوں سے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، پھر وہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو اللہ کی توحید کی طرف اشارہ کرتی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، پھر وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک جماعت جو ایمان لے کر آئے، مومنین متقین، وہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھے، جن کی زندگیوں میں انقلاب آیا، لیکن انہوں نے بجائے ہدایت کو پکڑنے کے گمراہی رہنا پسند کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ استعداد بھی انہوں نے خود کر لی. اسی لیے استوائی اور استعداد کے فاعل اور مسبب یہ خود ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے تمام افعال کے خالق ہونے کی حیثیت سے اس جگہ مہر کرنے کو اپنی طرف نسبت کر کے بتلا دیا کہ جب ان لوگوں نے قبول حق کی صلاحیت کو اور استعداد کو جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی تھیں اپنے اختیار ہی سے تباہ کرنا چاہا، اللہ کی نافرمانیاں کی، تو سنت الہی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہو گیا کہ ہم نے بااستعداد کیفیت ان کے قلوب اور حواس میں پیدا کر دی. ختم اللہ علی قلوبہم، کہ مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان نصیب فرمائے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی کا، کہ اللہ دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو دین پر قائم رکھ۔ اللہ تعالی ہمیں مومنین متقین کی صفات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی، پھر اس کے جملہ تقاضوں پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔